دارالعلوم اہل سنت گلشن ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے آج کی سوسائٹی میں کہ آدمی کا بچپن کھیلنے کودنے میں گزرتا ہے اور جوانی یا تو نیند بھر سونے میں یا ادھر ادھر مٹر گشتی کرنے میں، اور جب آدمی پر بڑھاپا آتا ہے تب ان میں بھی بعض جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ عمل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں عمل کی طرف متوجہ ہونا، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ بوڑھا آدمی یہ احساس کر چکا ہوتا ہے کہ اب جوان نہیں ہونا ہے، اب مرنا ہی ہے سیدھے۔ تو اس لیے کچھ نیک اعمال کر لیں۔ تو بڑھاپے میں متقی ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی بچپن ہی سے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لے۔ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ بچپن میں کیا تھا، جوانی میں کیا تھا اور بڑھاپے میں کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے معتمد حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا آنکھوں دیکھا حال خود بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی، یہ خود اپنے وقت کے ایک ولی کامل تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں میرے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی 30 سال کی عمر میں ہندوستان چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر گئے۔ کیوں؟ تاکہ اگر ضیاء الدین کو موت آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی گلیوں میں اور وہیں کی زمین میں دفن ہونا نصیب ہو۔ 30 سال کی عمر میں مدینہ ہجرت کر کے گئے اور 108 سال کی عمر میں مدینہ منورہ ہی میں وصال فرمایا۔ بڑے پائے کے بزرگ، میں تو صرف اسی بنیاد پر انہیں بڑا بزرگ مانتا ہوں کہ وہ میرے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ضیاء الدین کہتا ہے کہ جب مفتی اعظم ہند کی ولادت ہوئی تو میری عمر اس وقت 16 سال کی تھی۔ علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی 16 سال حضور مفتی اعظم ہند سے عمر میں بڑھے۔ کہتے ہیں جب مفتی اعظم قبلہ کی ولادت ہوئی تو میں اس وقت 16 سال کا تھا۔ اب خود ان کے یہ الفاظ ہیں، لوگ بڑھاپے میں عمل کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ بچپن اور جوانی میں اپنے آپ کو منکرات شرعیہ اور منہیات شرعیہ سے محفوظ کر لینا اور اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لینا یقیناً یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اے لوگوں، ضیاء الدین اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ واللہ العظیم مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے نقل جگر بچپن ہی سے پیکر علم و عمل اور جامع زہد و تقویٰ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچپن ہی سے ان کے تقویٰ کی شان نرالی تھی۔ اس وقت ان کے تقوی کا اندازہ کون کیا لگا سکتا ہے؟ میں اگرچہ مفتی اعظم ہند سے عمر میں بڑا ہوں لیکن علمی معاملات میں اور زہد و تقویٰ میں میرا گمان یہ ہے اس وقت ان کے تقوی کے پائے کا کوئی بزرگ نظر ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تو زبان سے فرمایا اور عملی ثبوت اس طور پر دیا کہ جب بزرگ ہو گئے علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ
ان کو پتا چلا کہ مفتی اعظم ہند سرکار حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لائیں اور مدینہ منورہ تشریف لانے والے ہیں، تو باوجود کی عمر زیادہ ہو چکی، بدن کمزور ہے، نہیں ہو ناتواں ہے، جسم میں کمزوری لاحق ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے سنا کہ مفتی اعظم ہند سرکار مدینہ منورہ تشریف لانے والے ہیں، تو 30 میل پیدل چل کر علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے میرے مفتی اعظم ہند سرکار کا مدینہ میں پرزور استقبال کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا متقی ہونا ہی یہ ان کے تقویٰ کی، ان کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد کرامت کی کوئی حاجت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے کہ ان کرامتوں نے میڈیکل سائنس کو بھی چیلنج کر دیا کہ جہاں پر ڈاکٹروں نے مریض کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا، بیماری کو یا علاج بتا دیا، وہاں مفتی اعظم ہند سرکار کی خدمت میں عریضہ پیش کیا، مفتی اعظم ہند سرکار کی دعا نے فوراً اپنا اثر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تعلق سے 2-3 روایتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں عرس مفتی اعظم ہند سرکار میں ہم غلاموں کی حاضری قبول فرمائے۔ 1977 عیسوی میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ رضا جامع مسجد میں اپنے مریدوں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ رضا جامع مسجد میں کہ ایک خاتون اپنے فالج زدہ لڑکے کو لے کر کے حضور مفتی اعظم ہند سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ حضور میرا بیٹا فالج زدہ ہے، مفلوج ہے، پیروں سے چل نہیں سکتا، زبان سے بول بھی نہیں سکتا، آپ سے گزارش ہے کہ حضور دعا فرما دیں۔ مفتی